بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ناظرین گرامی اور سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ انبیاء 17ویں پارے کی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی تجھے سب کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ایک تکلیف دہ چیز ہے موت۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو۔ ایسا نہیں نیک آدمی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، یا برا آدمی ہے تو اسے موت زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان برا، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، تو ایسا ہے جیسا کہ ایک کانٹے دار پر ایک کاٹن کا کپڑا نرم ڈال دیا جائے، اس سے کھینچنے سے جس طرح سے پھٹتا ہے اس طرح سے، اور ایمان والا ہے تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ لیکن امر طبعی کے اعتبار سے تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے برا ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کون نیک، لیکن اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوئی موت کی۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ جب ایک چیز کسی چیز کے ساتھ سال ہر سال رہے تو اسے جدائی کے وقت میں اسے تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ تو روح انسان کے جسم میں ہر رگ رگ ریشے میں پیوست ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ اس سے جدا ہوتی ہے تو امر طبعی ہے، تکلیف تو ہونا ہی ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ والے موت کے وقت میں مسکراتے کیوں ہیں، خوش کیوں ہو جاتے ہیں موت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں؟ تو اس کا ایک بہترین جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، امر طبعی تو ہوتا ہی ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہی ہے، لیکن تکلیف کے بعد جو راحت مل رہی ہوتی ہے ان کا ذہن وہاں پر ہوتا ہے، یعنی میں نے جو اب عمل کیا ہے اس کے بعد جو مجھے راحت ملنے والی ہے اسے سوچ کر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگی، واہ اباہ، کہ اے میرے ابا کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے نبی کو۔ موت کے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی تکلیف اوروں کو ہے اس سے دگنی تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کبھی تیرے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جا کر مجھے قبر میں جنت کا لباس پہنائے گا، جنت کا فرش ملے گا اور جنت کی خوشبوئیں ملے گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد میدان محشر جنت، تو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جو اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے کہ تو موت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر موت نہ ہوتی مجھ سے ملاقات کیسے ہوتی؟
ایک بات یاد رکھیں کہ تکلیف موت کے وقت میں اللہ والوں کا مسکرانا، خوش ہونا، یہ اس طرح سے ہے جیسا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے، اب موت کا وقت ہے تو خوش ہونا ہی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں کہ جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو دن بھر مزدوری کرنے کے بعد جب پیمنٹ لینے کا وقت ہوتا ہے، شام کو سورج غروب جب ہوتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ دن بھر میں نے کام کیا ہے، اب مجھے مزدوری ملے گی۔ حالانکہ تھکان اور تکلیف سب کچھ ہے جسم میں، لیکن خوشی ہوگی۔ اسی طرح جو انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا ہے اور اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت میں اس کو بھی امر طبیعی خوشی ہوگی کہ مجھے اب اپنے مالک کے پاس جانا ہے، میرا مالک مجھے اجر و ثواب دے گا۔ یہاں پیسوں کی امید، وہاں اجر و ثواب، جنت اور اللہ کے دیدار، حور و غلمان، شراب طہور، اس کی خوشی ہوتی ہے ان کو۔ اس کے باوجود تھوڑی تکلیف ہو تو اس پہ کوئی، آپ دیکھیں کوئی انسان ٹھنڈ ہے، تیز تیز چرموری کھا رہا ہے یا کوئی تیز چیز کھا رہا ہے، مرچ کھا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کھانے والا بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اس سے پوچھے بھائی اتنی تکلیف میں ہو، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، تو وہ کہے گا ظالم تجھے کیا پتا اس میں کیا مزہ ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن کھانے میں جو مزہ ہے وہ کھانے والے کو معلوم ہے۔ اسی طرح مرنے والا تکلیف میں، اس کے باوجود بھی اسے اتنا مزہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ دنیا والوں سے پوچھو، کہے گا کہ بڑی بلڈنگ بنانے والا، بڑا گھر بنانے والا، بڑی جگہ اچھی، جس ایریے میں کتنا بڑا ایریا جس کی بڑی زیادہ سائٹ، بڑا عقل مند، جس کی 4 گاڑیاں وہ عقل مند، 8 گاڑیاں اس سے بڑا عقل مند، جس کے 2 گولڈن وہ عقل مند، 4 گولڈن اس سے بڑا عقل مند۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور وعمل لما بعد الموت، اور عمل کے بعد کی زندگی کے لیے موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کریں۔ اصل عقل مند تو وہی ہے، اس لیے کہ ہم دنیا ہی میں آئے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے آئے ہیں، تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن زندگی گزار کیسے رہے ہیں کہ گویا کہ ہمیں یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اتنی مضبوط عمارتیں بنا رہے ہیں، اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اللہ نے کہا تم اتنی مضبوط عمارتیں بنا رہے ہو، قلعے بنا رہے ہو جیسا کہ تمہیں یہیں پر رہ جانا ہے، نہ آئے گا۔ اسی طرح کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑھاپا اچھا گزرے تو جوانی کو عبادتوں میں لگاؤ، اور اسی وجہ آپ دیکھیں جتنے اللہ والے، اس کی مثال اللہ والے ہیں ان کا بڑھاپا کتنا اچھا گزرتا ہے، اور دوسری طرف ایکٹر ہیں، اداکاریں ہیں، یا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو نشے میں، زنا میں، گناہ میں گزارا ہے، سود میں گزارا ہے، تو ان کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی بڑھاپے میں جا کر دیکھ لے، ایک سروے کر کے دیکھ، کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ اور ان فلمی اداکاروں کو جن کے لاکھوں لوگ ان کے پیچھے مرتے ہیں، کروڑا لوگ، ان کی جوانی کے حد تک بڑھاپا جب ان کو آتا ہے کوئی ان کو پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہوتا، بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کر، تڑپ کر، بل بلا کر یہ مرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ والے چین سکون راحت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو چاہتا ہے، اس لیے کہ جس نے دن بھر مزدوری کی تو مزدوری لینے کے وقت میں اسے خوشی ہوتی ہے، جس نے دن بھر مزدوری ہی نہیں کی، کچھ کام ہی نہیں کیا، تو اسے کس بات کی خوشی؟ تو اس وجہ سے جو چاہتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا سکون کا گزرے، اچھا گزرے، اور انہیں بڑھاپے میں خوشی ہو، تو چاہیے کہ عمل کرے۔ اسی کو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، حدیث میں فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو جوانی میں اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرو، اور بڑھاپے میں اللہ کی ذات سے امیدیں لگاؤ۔ بڑھاپے میں خوف کا نہیں، امید کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی، یہی آیت میں نے تشریح کی،
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ امر طبیعی ہے، لیکن اچھے اعمال کر لے تو تکلیف میں بھی راحت ملے گی۔ اگر اللہ کو آپ دیکھیں کتنی بہترین مثال کہ اللہ کو راضی کریں گے تو تکلیف میں بھی راحت، اور اللہ کو ناراض کریں گے تو راحت میں بھی تکلیف۔